واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کی عظمت و شان اور حضور کے حسن و جمال کو مختلف انداز کے اندر بیان فرمایا، جن میں سے ایک انداز رب کا یہ بھی تھا کہ رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ان آیات کریمہ کا مختلف مفسرین نے مختلف ترجمہ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے اور واللیل اذا سجا سے مراد رات کا وقت ہے جب وہ چھا جائے، لیکن بعض عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت نہیں ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، اور واللیل سے مراد رات کا وقت نہیں ہے، زلف مصطفیٰ ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ والضحیٰ محبوب تیرے سونے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ احباب ذی وقار، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ قسمیں اٹھا کون رہا ہے اور قسمیں اٹھائی کس ذات کی جا رہی ہے؟ اٹھانے والا رب ہے اور جس کی اٹھائی جا رہی ہے وہ امام الانبیاء ہے۔ اب ایک طرف ساری کائنات ہے، ساری کائنات کو آپ دیکھ لیں، جب بھی وہ قسم اٹھاتے ہیں تو رب ذوالجلال کی اٹھاتے ہیں، لیکن ساری کائنات جس مالک کی قسمیں اٹھا رہی ہے وہ مالک کبھی محبوب کے چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی محبوب کی سیاہ زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور ایک مقام پہ تو رب نے حد ہی کر دی۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اب یہاں پہ توجہ طلب امر یہ ہے کہ شہر مکہ کی قسم رب نے کیوں اٹھائی؟ ہاتھوں کی قسم اٹھائی، بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان ہاتھوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ چہرے کی قسم اٹھائی، بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ چہرے کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ زلفوں کی قسم اٹھائی، بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ زلفیں مصطفیٰ کی ہیں، لیکن شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اس شہر کے اندر اللہ کا مقدس گھر کعبۃ اللہ موجود ہے؟ قسم اس لیے اٹھائی۔ کیا اس شہر کے اندر حجر اسود موجود ہے؟ اس لیے قسم اٹھائی۔ کیا یہاں آب زمزم کے عظیم چشمے موجود ہیں؟ اس لیے قسم اٹھائی۔ اگر اللہ رب العزت اگلی آیت نازل نہ کرتا تو یہاں کئی مفسرین کے بحث مباحثے ہو چکے ہوتے، کئی مفسرین کے مناظرے ہو چکے ہوتے۔ کوئی کہتا قسم حجر اسود کی وجہ سے اٹھائی ہے، کوئی کہتا قسم کعبۃ اللہ کی وجہ سے اٹھائی ہے، کوئی کہتا قسم صفا و مروہ کی عظیم نشانیوں کی وجہ سے اٹھائی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اگلی آیت نازل کر کے روز اول سے ہی تمام مناظرین کے باس مباحثوں اور مناظروں کے منہ بند کر دیے۔ رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہاں کعبۃ اللہ بھی موجود ہے، یہاں حجر اسود بھی موجود ہے، یہاں صفا و مروہ کی عظیم نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن قسم میں نے ان کی وجہ سے نہیں اٹھائی، قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ شہر مکہ کی مٹی نے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شاہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ معزز سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو مختلف صحابہ کرام نے بیان فرمایا، جنہوں نے بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا بھی اور دیکھ کر بھی حضور کا چہرہ بیان فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ثناخواں تھے، حضور نے آپ کو اپنی نعت کہنے کے لیے بلایا۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا گیا، آپ ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوتے ہیں، سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے بھی ہیں اور حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم محفل تھی، کتنی عظیم مجلس تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، بو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے بابا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ اس عظیم ماحول کے اندر حسان بن ثابت حضور کا چہرہ دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھ کر حضور کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ احسن من کلم تر قط عینی، محبوب آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ پہلا مصرع کہا
دل کے اندر خیال آیا کہ شاید بعد میں آنے والا مورخ یہ جملہ لکھے کہ حسان تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا، قصور تمہاری آنکھ کا ہو سکتا ہے، تم سے پہلے تو یوسف علیہ السلام جیسے حسن و جمال کے پیکر بھی گزرے ہیں۔ جناب یوسف کا حسن کتنا تھا، روایت کے اندر آتا ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے 2 حصے کیے تھے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں جو رنگینیاں نظر آتی ہیں، جو آرائش و زیبائش اور جو حسن و جمال نظر آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رب کائنات نے جناب یوسف کے حسن کے 2 حصے کیے، ایک حصہ پوری کائنات کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو اگر جناب یوسف کے حسن کے آدھے حصے کا یہ عالم ہے تو پورے حسن یوسف کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آپ مانیں گے کہ شب معراج اتنا حسن رکھنے والے یوسف بھی حضور کے طالب دیدار نظر آتے ہیں۔ اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو رب نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ دل میں خیال آیا مورخ اعتراض کرے گا، اگلا جملہ اس سے بھی اوپر کا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ رب نے آپ سے زیادہ حسین کسی ماں کو عطا ہی نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ نوجوان صحابہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ سے جا کے پوچھا کرتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ ہم نے حضور کی جوانی دیکھی ہے، جوانی کے اندر آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے تو ہم نے دیکھے ہیں، حضور کی جوانی میں ہم نے حضور کے حکم پر درخت چل کے آپ کے قدموں میں آتے ہوئے تو ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے حضور کے حکم پر پتھروں کو پانی کے اوپر تیرتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن ہم نے رسول اللہ کا بچپن نہیں دیکھا، ہمیں بتائیں تو صحیح ہمارے محبوب کا بچپنا کیسا تھا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر محبت کو جاگزیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، کسی صحابی نے عرض کیا اے حلیمہ سعدیہ اس وقت جو دائیاں بچوں کو لے کے آیا کرتی تھی، کیا وہ ان بچوں کے ساتھ محبت بھی کرتی تھی یا صرف اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیتی تھی؟ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور کی دائیاں آپ فرماتی ہیں وہ دائیاں ان بچوں کے ساتھ محبت نہیں کرتی تھی، صرف اپنی ڈیوٹی دیتی تھی۔ وجہ یہ تھی جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے پھر اسے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دائیاں سمجھتی تھی یہ کسی کے بچے ہیں، کوئی 1 سال ہمارے پاس رہے گا، کوئی 2 سال رہے گا، کوئی 3 سال رہے گا، اگر ہمیں ان سے محبت ہو گئی پھر انہیں جدا کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ صرف ان کی نشو و نما کرتی تھی، محبت نہیں کرتی تھی۔ لیکن سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں صحابہ یہ باقی دائیوں کا حال بتا رہی ہوں، اپنا حال نہیں سنا رہی۔ میرا حال تو یہ تھا جب میں حضور کو لینے گئی، حضور کے حجرہ اقدس کے اندر داخل ہوئی، تاجدار کائنات اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پہلوؤں کے اندر تشریف فرما تھے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں آگے بڑھی، جب سرکار کے رخ انور سے میں نے پردہ ہٹایا، حضور کا چہرہ دیکھا، پہلی نظر میں ہی حضور کے ساتھ محبت ہو گئی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بے ساختہ واپس مڑی، دروازے پہ میرا شوہر حارث کھڑا تھا، میں نے حضور کو دکھایا اور کہا کہ حارث آج سے قبل ایسا حسین بچہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو حارث کہنے لگے اے حلیمہ اللہ کی قسم اس سے زیادہ حسین بچہ میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ احباب ذی وقار ادھر حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، حضرت حارث کہہ رہے ہیں میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، ادھر ہاتف غیبی سے یہ صدا آ رہی ہوگی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے حلیمہ میرے محبوب سے حسین بیٹا آپ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ آج تک کسی ماں نے محمد سے سونا جنم ہی نہیں دیا۔ تو تیسرا مصرع حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں،
کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ جیسے آپ کی چاہت تھی رب کائنات نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرمایا۔